بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوٹوگرافک میموری پہ آج 7واں درس سماعت فرما رہے ہیں۔ جرمنی میں، امریکہ میں اور بہت ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں ایک زبردست جو ریسرچ ہوئی ہے کہ میموری یعنی حافظے اور نیند کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر نیند کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پر انجام نہ دیا جائے تو میموری کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دماغ مسلسل انفارمیشن جمع کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم 15-20 منٹ نیپ بھی لیتے ہیں تو اسے ریسٹ ملتا ہے، اور جتنا انفارمیشن، جتنی معلومات اس نے جمع کی ہے وہ اس حافظے میں جو پرماننٹ ہوتا ہے، ٹیمپرری سے پرماننٹ حافظے میں سیو کرتا ہے۔ لہٰذا نیند بہت اہم ہے کہ کس وقت سویا جائے، اور نیند میں پھر REM کی ایک اصطلاح ہے۔ R یعنی ریپڈ، I یعنی آئی، M یعنی موومنٹ، ریپڈ آئی موومنٹ۔ جب یہ ریپڈ آئی موومنٹ ہوتی ہے، یہ ہماری پتلیاں لیفٹ رائٹ چلتی ہیں، تو یہ پورے بدن کی صحت کے لیے، برین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ریپڈ آئی موومنٹ تک پہنچنے کے لیے کبھی 7 گھنٹے بعد لوگوں کو لگتے ہیں، بعض کو 8، بعض کو 6۔ یہ فرق بہت اہم ہے، اور اصل جو نیند ہے جو پورے بدن کو ریچارج کرتی ہے وہ یہی REM ہے، ریپڈ آئی موومنٹ۔ اب تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر انسان 24 گھنٹے میں ایک لمبا سجدہ کرے، 20 منٹ کا سجدہ کرے، تو اس کا دماغ جلدی REM، ریپڈ آئی موومنٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو ایک سجدہ ہے یعنی میڈیٹیشن، ریلیجیس اسلامک میڈیٹیشن، اور سب سے بہترین میڈیٹیشن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ دوسری ریسرچ نے بتایا ہے کہ میڈیٹیشن اور میموری کا بھی بہت تعلق ہے۔ میڈیٹیشن سے پورے برین کو، پورے دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور جو مذہبی لوگ نہیں ہوتے وہ میڈیٹیشن کیا کرتے ہیں؟ پانی پہ فوکس کرتے ہیں، موم بتی پہ فوکس کرتے ہیں، دماغ کو ایک جگہ پہ فوکس کروانے کا نام میڈیٹیشن ہے۔ انہیں بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں، لیکن جو مذہبی اور اسلامی میڈیٹیشن ہے وہ اس سے 1000 گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اس میں روحانیت، معنویت بھی ہے، کہ ہم جو حضور قلب یا فوکس کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی ذات پہ کرتے ہیں۔ مثلا سجدے میں اگر یہ ذکر کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا تیری ذات سبحان ہے، میں ظالم ہوں، یعنی انسان ظاہر کے گناہگار ہے، اپنی ہستی کا، گناہوں کا اقرار کرے، وانت ارحم الراحمین۔ اگر یہ ذکر کیا جائے، اس سے پورے دماغ کو بھی فائدہ ملتا ہے، میموری بھی بڑھتی ہے، اور REM کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، ریپڈ آئی موومنٹ۔ تو ابتدا میں مثلا نماز عشاء کے بعد 110 مرتبہ پڑھا جائے۔ بہرحال 24 گھنٹے میں اگر 20 منٹ جو حافظ قرآن ہیں وہ یہ سجدہ کریں تو ان کی روحانیت اور معنویت بھی بڑھے گی، اور ان کا حافظہ بھی بڑھے گا۔ اب نیند کس وقت کریں کہ حافظہ بڑھے، اور کس وقت نہ کریں؟ احادیث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، بہت ساری احادیث ہیں۔ بین طلوعین، سورج جب نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس وقت نیند انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بدن کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بہترین جو نیند ہے جو دماغ کے لیے، جس دماغ کو طاقتور بناتی ہے، وہ ہے نماز اذان ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے، چاہے 15-20 منٹ آپ نیپ لے لیں۔
کہ چائنا میں ایک بہت بڑی فیکٹری میں تجربہ کیا گیا کہ مزدوروں کے لیے انہوں نے 20 منٹ نیپ لینے کا یعنی لیٹ کر تھوڑا سونے کا انتظام کیا. دیکھا کہ جب بچے وہ مزدور اٹھے بہت فریش ہو کر اٹھے، انہوں نے کئی گنا زیادہ کام کیا. اب تک اسکول اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اگر 15-20 منٹ بچے نیپ لے لیں تو یہ ریچارج ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ نماز ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس کے بعد پہلے پہر میں یعنی نماز مغرب کے فوراً بعد سونا بہت فائدہ مند ہے. 1 گھنٹہ اس وقت سونا آدھی رات کے 2 گھنٹے کے سونے کے برابر ہے. تجربے سے ایک نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے تجربے سے پتہ چلا جو لوگ جلد سو جاتے ہیں ان کا برین میں بہت چیزیں انہیں ملتی ہیں تحفے کے طور پر. مثلا آپ دیکھیں گے یورپ میں جرمن قوم جو ہے جلد سونے میں نمبر 1 ہے، اور میڈ ان جرمن بھی دنیا میں نمبر 1 ہے. تو یہ خصوصیات ہیں، سونے سے برین کو طاقت ملتی ہے. اور جو خطرناک سونا ہے اور وہ پہر کے وقت یعنی مغرب کی اذان سے 2-4 گھنٹہ پہلے نہ سویا جائے. البتہ نماز ظہر کے بعد سونے میں حرج نہیں ہے. تو یہ سونا اور میموری کا بہت تعلق ہے. جو بچے حافظ بننا چاہتے ہیں، فوٹوگرافک میموری پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف ضرور متوجہ ہوں تو اچھے نتائج انہیں ملیں گے.